جس طرح آج اس شدید گرمی کے ماحول میں جبکہ ہمیں اپنوں بیگانوں نے کہا کہ اتنے موسم میں جبکہ بڑے بڑے جگاوی سیاستدان اور بڑی جماعتیں رکھنے کے دعوے دار لوگوں نے اپنے جلسوں کو بند کر دیا ہے کہ لوگ اس دھوپ اور گرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کو کیا خوشی ہے کہ آپ نے اتنی شدید تپش اور اس قدر سخت حالت میں جلسہ عام کا انعقاد کر دیا ہے. آپ اسے ملتوی کر دیں. تو میں نے کہا مولانا ابوالکلام آزاد کے سوال میں ہم شاہ شہید کے ماننے والے ہیں جن کی لغت کے اندر جھپٹنا تو لکھا ہے پلٹنا نہیں. اس لیے ہم نے اس جلسے کے انعقاد کا فیصلہ ٹھنڈے دنوں میں کیا تھا. خدا کے فضل و کرم سے اسے گرم دنوں میں منعقد کر کے دنیا والوں کو دکھائیں گے کہ لوگوں سنو یہ اس مرد شریف کے فرزندوں کا جلسہ ہے جو سب گرمیوں کی دھوپ کے اندر دہلی کی شاہی مسجد میں ننگے پاؤں گھوما کرتا تھا اور لوگ اسے کھا کرتے تھے. ولی اللہ کے شہزادے اس وقت لوگ اپنے گھروں میں سبکے ہوئے آرام کر رہے ہیں. تجھے کیا سمجھ ہے کہ اس چنچلاتی دھوپ میں اپنے ننگے پاؤں شاہی مسجد کے پتھروں پر رگڑ رہا اور اپنے جسم کو جو پھولوں سے بھی زیادہ نازک ہے اسے سخت تپش اور لو کے حوالے کر رہا ہے. تو اس نے جواب دیا میں آج کی گرمی کو اس لیے برداشت کر رہا ہوں تاکہ قیامت کی گرمی سے محفوظ رہ جاؤں. لوگوں اور اس کا دوسرا جواب یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ اللہ کے دین کو ثابت کرنے کے لیے اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے میں نے میدانوں کے اندر بیابانوں کے اندر سنگلاخ زمینوں کے اندر کوہستانوں کے اندر سبزاداروں کے اندر مرزداروں کے اندر لوگوں کے دلوں کے دروازوں پر دستک دیتے ہوئے کتاب و سنت کی آواز کو بلند کرنا ہے. اگر آج میں نے اس کے لیے تیاری نہ کی تو کل میں اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا. آج حقیقی بات یہ ہے میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہے, میری آواز لڑ رہی ہے. جب میں اہل حدیث کے جوانوں کو اس چلچلاتی دھوپ میں مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ اللہ کے دین کو ثابت کرنے کے لیے باطل سے ٹکرانے کا عزم لے کر قرآن کے پرچم کو اونچا رکھنے کے لیے نبی کے فرمان کو اونچا رکھنے کے لیے اس جلسے میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے اقبال کے الفاظ یاد آتے ہیں اگر جوان ہو میری قوم کے جسور و غیور قلم نہیں میری کچھ کم سکن نہیں سے رہی. اور آج اخبار نبی بھائیوں تم نے بہت سے جلسوں کو سنا, بہت سے جلسوں کو دیکھا. آج اہل حدیث کے فرزندوں کے اس چلچلاتی ہوئی گرمی کے اندر منعقد ہونے والے جلسے کو بھی دیکھ لو. حد نگاہ تک انسان اور میں کتاب و سنت کے پیاروں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں, چاہے وہ اسٹیج پر, چاہے وہ دائیں, چاہے وہ بائیں کرے ایک دفعہ بیٹھ جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حد نگاہ تک کتنا بڑا سمندر موجود ہے. زندہ باد زندہ باد.
ان کے مقررین کی تقریر تھی، سیاسی اجتماع دیکھے، ان سب اجتماعات کا مقصد ایک ہوتا ہے اور ایک ہوا کرتا ہے۔ کہنے والے اپنی زبان سے کہتے ہیں ہم اس لیے یہ جلسے منعقد کر رہے، اجتماعات بنا رہے، 5 منٹ سے بلا رہے ہیں کہ ہمیں اس ملک کا اختیار چاہیے، اس ملک میں اختیار چاہیے۔ سن لو، آج تاریخ کے اس بے نظیر اور بے مثال جلسے میں جو اتنی بڑی گرمی میں منعقد ہو رہا ہے، میں ایک بے مثال اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ان بے مثال لوگوں کا جلسہ اقتدار کے حصول کے لیے نہیں ہے۔ جناب عزیز، اس ملک میں اقتدار نہیں چاہتی، ہم اقتدار والوں کی حریف نہیں ہے، ہم اس ملک میں کعبے کے رب کی قسم ہے، ملک کی منفرد جماعت ہے جو اتنے بڑے اجتماعات میں کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہم اقتدار نہیں چاہتے، ہم اس ملک میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، ہم اس ملک میں مانگتے ہیں اور رب کی خدائی مانگتے ہیں، محمد کی مصطفیٰ۔ پاکستان میں جماعت اسلامی کے دوست بھی یہاں ہوں گے، بریلوی بھی ہوں گے، دیوبندی بھی ہوں گے،